جس کو آج ہم نے اپنی الماریوں کے اندر رکھا ہے، اور ہم سب کے گھروں کے اندر یہ قرآن حکیم کا معجزہ موجود ہوگا، اور یہ اتنا عظیم معجزہ ہے کہ یہ 1400 سال گزرنے کے بعد آج بالکل اسی طرح محفوظ ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے۔ اور یہ سب سے بڑا معجزہ ہے۔ اس وقت بہت سارے مشرکین نے جب اس کے مطابق کچھ اپنے اشعار بنانے کی کوشش کی تو میرے اللہ نے ان کو چیلنج کیا کہ اگر تم سچے ہو تو کم از کم اس جیسی 10 آیات لے کر آؤ۔ اگر 10 آیات نہیں لے سکتے، ایک سورت اس جیسی چھوٹی لے کر آؤ۔ ایک سورت بھی نہیں لا سکتے، کم از کم ایک چھوٹی سی آیت اس جیسی لے کر آؤ۔ اور تاریخ گواہ ہے، احادیث کی کتب گواہ ہیں کہ وہ سارے قریش مل کر ایک چھوٹی سی آیت بھی اس جیسی نہیں لا سکے۔ یہ قرآن اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا عظیم معجزہ ہے، اور سب سے بڑا معجزہ کہ جس کی مثال آج تک دنیا کے اندر نہیں ملتی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو میرے اللہ نے سراپائے معجزہ بنا کر دنیا کے اندر مبعوث کیا۔ تو میرے بھائیو، عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو سراپائے معجزہ بنا کر بھیجا ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ دیکھا یہ جائے کہ صحابہ کرام ہوں یا اس وقت کے مشرکین مکہ یا وہ منافقین کہ جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں واضح اور دو ٹوک الفاظ میں بتا دیا کہ یہ مشرکین ہوں یا یہ منافقین ہوں، یہ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اس کے مقابلے میں صحابہ کرام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں مختلف مقامات پر آپ کی کامیابی کے سرٹیفکیٹ جاری کیے ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ صرف یہ نہیں کہ آپ کے معجزات کا تذکرہ کرنے والے، صرف آپ کے خصائص اور آپ کے مناقب کا تذکرہ کرنے والے، بس آپ کے خصائص اور مناقب کا تذکرہ کرنے کے بعد آپ کو کامیابی کے سرٹیفکیٹ مل گئے نہیں میرے بھائیو۔ کامیابی کے سرٹیفکیٹ آپ کو تب ملے ہیں کہ جب نبی نے جب وہ اعلان کیا، جو فاران کی چوٹی سے وہ اعلان گونجا تھا کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، اور اس اعلان کی عملی تصویر وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنہ فانتہوا، کہ اللہ کے نبی تمہیں جو حکم کرتے ہیں وہ کرو، جس کام سے تمہیں روکتے ہیں وہ رک جاؤ۔ یہ وہ عملی تصویر تھی، اور یہ وہ اعلان تھا، اور یہی وہ آپ کا پیغام تھا کہ جو فاران کی چوٹی سے گونجا ہے کہ جس کا میں حکم کرتا ہوں اس کے کرنے والے بن جاؤ، اور جس سے تمہیں روکتا ہوں اس سے رکنے والے بن جاؤ۔ تو میرے بھائیو دیکھو، وہی اعلان تھا کہ جس کی پاداش میں اللہ کے نبی مکہ کے اندر خانہ کعبہ میں عبادت کرتے ہیں، آپ کے گلے کے اندر رسی کو ڈال کر گھسیٹا جاتا ہے، پھر آپ کو طائف کے میدان میں پتھر مارے جاتے ہیں، وہ غزوہ بدر ہو، غزوہ احد ہو، پھر وہاں پر آپ کے دندان مبارک شہید ہوتے ہیں، پھر غزوہ تبوک میں، غزوہ یرموک میں اور غزوہ خندق میں آپ نکلتے ہیں۔ یہ وہی پیغام تھا جس پیغام کی پاداش میں نبی کو گالیاں دی جاتی ہیں، نبی کو پتھر مارے جاتے ہیں، آپ کو ستایا جاتا ہے، آپ کی بیٹیوں کو طلاقیں دی جاتی ہیں، جس کی پاداش میں صدیق اکبر مار کھاتے ہیں، حضرت عمر فاروق آپ کے مسلح میں شہید ہوتے ہیں، حضرت عثمان شہید ہوتے ہیں، حضرت علی المرتضیٰ شہید ہوتے ہیں۔ یہ وہی پیغام تھا کہ بلال حبشی کو تپتی ہوئی ریت پر لٹایا جاتا ہے، انگاروں پر لٹایا جاتا ہے، زنیرہ کی آنکھیں نکالی جاتی ہیں، اور خباب کو تختہ دار پر لٹایا جاتا ہے۔ یہ وہی پیغام تھا جس پیغام کو لے کر صحابہ پوری دنیا کے اندر پھیل گئے، اور اس پیغام کو لے کر آج صحابہ نے اس پیغام کو ہم تک پہنچایا، اور آج وہ پیغام ہمارے پاس ہے۔ اگر وہی پیغام لے کر آج ہم اپنی زندگی گزاریں گے، ہم اپنی انفرادی زندگی میں، ہم اپنی اجتماعی زندگی میں اس پیغام کو لائیں گے کہ جس کا نبی حکم کرتے ہیں اس کو کریں، اور جس سے نبی روکتے ہیں اس کو رک جائیں، اور اپنے شرک، اپنی بدعات اور رسومات کو ایک سائڈ پر رکھ کر جب ہم اللہ کے نبی کا پیغام لے کر اس دنیا میں جائیں گے تو اللہ تعالیٰ نے جیسے صحابہ کے لیے کامیابی کے سرٹیفکیٹ جاری کیے ہیں، آج ہمارے لیے بھی میرا اللہ کامیابی کے سرٹیفکیٹ جاری کر سکتا ہے۔ تو میرے بھائیو، کامیابی کا صرف ایک راستہ ہے، وہ ہے نبی کی اتباع، نبی کی اطاعت، نبی کی فرما برداری۔ صرف نبی کا نام لے
کر محبت کا اظہار کرنے سے کامیابی نہیں ملے گی۔ کامیابی اگر ملے گی تو وہ صدیق اکبر جیسا ایمان لانا ہوگا، صدیق اکبر جیسی محبت کرنی ہوگی۔ صدیق اکبر نے صرف نام کی محبت نہیں کی کہ ہم نبی کے عاشق رسول ہیں اور صرف یہ اعلان لگایا ہو، اعلان کیا ہو کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ صدیق اکبر نے اپنی جان دے کر، اپنا مال دے کر یہ حقیقی طور پر یہ اعلان کیا ہے کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ صحابہ نے حقیقی طور پر نبی کی اطاعت کر کے، نبی کی فرمانبرداری کر کے یہ بتا دیا کہ حقیقی محبت یہ ہوتی ہے، حقیقی عشق یہ ہوتا ہے۔ صرف یہ نہیں ہوتا کہ نبی کی محبت کا نام لے کر صرف زبانی محبت اور دعوے، محبت کے دعوے کیے جائیں اور پھر اپنا عمل ہو وہ نبی کے عمل سے خالی ہو، اپنی زندگی انفرادی زندگی ہو یا اجتماعی زندگی ہو، ہم اپنے محلے اور اپنی سوسائٹی میں اپنے نبی کے طریقوں کو نہ لا کر کے ہم صرف محبت کا اظہار کریں اور ہم یہ سمجھیں کہ بس ربیع الاول کا مہینہ آ گیا، ہم نے نبی کی محبت کا نام لے کر اور جھنڈیاں لگا کر اور جلوس نکال کر اور صرف نبی کے نام پر حلوے اور مٹھائیاں تقسیم کر کے صرف ہم نے نبی کی محبت کا حق ادا کر دیا ہے۔ میرے بھائیو ایسا نہیں ہوتا۔ اصل محبت یہ ہے، نبی کی محبت ہر مسلمان کے دل میں ہے۔ کوئی مسلمان ایسا نہیں ہے کہ جس کے دل کے اندر نبی کی محبت نہ ہو۔ اگر کسی دل کے اندر نبی کی محبت نہیں ہے وہ ایمان سے خالی ہے، وہ مسلمان نہیں ہے۔ لیکن حقیقی محبت یہ ہے کہ نبی کی اطاعت کی جائے، نبی کی فرمانبرداری کی جائے، نبی نے جس کام کے کرنے کا حکم دیا ہم وہ کرنے والے بن جائیں اور جس کام سے روکا ہے ہم اس سے رکنے والے بن جائیں۔ نبی نے کبھی شرک نہیں کیا، نبی نے کبھی تلاوت نہیں چھوڑی، نبی نے کبھی نماز نہیں چھوڑی اور نبی نے دوسروں کے حقوق کبھی کھائے نہیں ہیں۔ نبی نے محبت کا پیغام دیا ہے، محبت اور بھائی چارے کا پیغام دیا ہے، درس دیا ہے، کبھی نماز نہیں چھوڑی، کبھی قرآن کی تلاوت نہیں چھوڑی، دوسروں کے حقوق نہیں کھائے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور بھائی چارہ قائم کیا ہے۔ تو میرے بھائیو اگر ہم نبی کی اطاعت کرنا چاہتے ہیں، نبی کی فرمانبرداری کرنا چاہتے ہیں اور ہم حقیقی طور پر کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو کامیابی کا صرف ایک ہی طریقہ ہے، ایک ہی راستہ ہے کہ ہم نبی کی اطاعت کریں، نبی کی فرمانبرداری کریں۔ نبی کی اطاعت کریں گے، نبی کی فرمانبرداری کریں گے، میرا اللہ ہماری دنیا بھی بنائے گا، میرا اللہ ہماری آخرت بھی بنائے گا۔ اللہ تعالیٰ